اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے جو بے شک بہت رحم کرنے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر قرآن ایک معجزہ ہے تو ہمارا ایمان کیوں نہیں بڑھتا؟ اگر قرآن کا معجزہ آج بھی اسی طرح تازہ ہے جیسے نازل ہوا تھا تو ہم تو یہ قرآن روز پڑھتے ہیں، تو پھر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے دل کیوں نہیں پگھلتے؟ ہمارا ایمان تازہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مکہ کے لوگ قرآن سنتے تھے تو وہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ ان الفاظ کے ذریعے دیا جانے والا پیغام بھی سنتے تھے، کیونکہ ان کی اپنی زبان عربی تھی۔ انہیں یہ سمجھنے میں مشکل نہیں ہوتی تھی کہ ان سے کیا کہا جا رہا ہے۔ ہم عربی نہیں جانتے، لیکن آج اس دور میں اسی عربی قرآن کا ترجمہ ہماری اپنی زبان اردو میں موجود ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ہی ہمیں قرآن کے ذریعے دیا جانے والا پیغام سمجھ آئے گا۔ ہمارا رب اس کتاب میں صرف ایک کے بعد ایک حکم نہیں دیتا کہ فلاں کام کرو اور فلاں نہ کرو، بلکہ ایک دکھی دل کو تسلی بھی دیتا ہے، احساس بھی دلاتا ہے کہ وہ سب جانتا ہے کہ تم اس کی خاطر کتنی قربانیاں دے رہے ہو۔ وہ یہ بھی جتاتا ہے کہ وہ کس کس طرح سے تمہاری پرواہ کرتا ہے، کس کس طرح سے تمہیں نوازتا ہے، کیسے زمین اور آسمان کی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہے اور تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، کس طرح بغیر مانگے تمہارے سارے معاملات سنبھالتا ہے، وہ کس کس طرح ہم پر مہربان ہے۔ بے شک جب آپ خود یہ سب پڑھیں گے اپنی زبان میں ترجمے کے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل نہ پگھلے۔ اس وقت آپ ساری دنیا اور اس کی چیزوں سے بے پرواہ ہو جائیں گے اور سمجھ لیں گے کہ آپ کو تو بس ایک اللہ سبحان تعالیٰ ہی کی ضرورت ہے اور کسی شے کی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا تھوڑا ہی صحیح لیکن روز قرآن کا ترجمہ پڑھنا اپنی عادت بنا لیں۔ آپ کا رب آپ سے بات کر رہا ہے اور انتظار میں ہے کہ کب آپ اس کی کتاب کھول کر اس کی بات سنیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔